کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، ساتھ میں بولو نا، اگلے زمانے میں کوئی، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر، اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے، وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے، اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے۔ ارے بولو، جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا، او بادشاہ، میں تو بوڑھا ہو گیا، اب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا، کہا اب میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے، وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا۔ او جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں، میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو، تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں، میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا۔ وہ بادشاہ نے بہت دیکھا، وہاں تو ایک جوان ملا، 12-13 سال کا لڑکا، بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا، اور بڑا ذہین لڑکا ملا۔ اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک لڑکا طے ہو گیا۔ بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا، 13 کا، بعض روایت میں 15 کا، بعض روایت میں 16 کا۔ مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے۔ اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا، تیرے کو گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا۔ اور لڑکا تیار ہو گیا، 12-13 14 15 16 سال کا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، تیار ہو گیا۔ اب روز صبح میں جانے کا، کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بڈھے جادوگر کے پاس جانے کا، اور وہ اپنی کلا سکھائے گا۔ اب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا، اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرے، راہب ایک اللہ کی عبادت۔ تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا، وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا، اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا۔ اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر توکل، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اور وہ ولی بتاتا بھی تھا، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اے اللہ کو نہیں ماننے کا، اللہ کو نہیں ماننے کا، جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا، ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا، ہم جو کرتے اس کی طاقت سے ہوتا۔ اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ، اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں، جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا، کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون؟ بولو اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، آسمان زمین بنانے والا کون؟ تو اللہ، یہ چاند سورج بنانے والا کون؟ تو اللہ۔ اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے، وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے یہ سب جادو سے ہوتا۔ یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے؟ بھائی بولو دو میں سے سچا؟ بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا، بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا، بولو لڑکا اپنے گھر سے اب گھر سے نکلا، دیکھا کہ بہت پبلک ہے، بہت ٹریفک ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے۔ تو یہ لڑکا بھی گیا، بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا، کیا ہوا بھائی؟ اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو، کیا ہوا؟ تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا، ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا۔ بس یہ لڑکے نے سوچا آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں جو اللہ اللہ بولتا وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے۔ وہ لڑکے نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا، بولے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں، اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے، یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح، اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا
تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے؟ وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے، اللہ تو پیدا کرنے والا، اللہ جانور کو بھی تو لانے والا، اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا، اللہ آسمان و زمین کا تو بنانے والا، چاند و سورج کا تو بنانے والا، یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا۔ اللہ اگر تو سچا ہے، پتھر چھوٹا ہے، جانور بڑا ہے، مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہوں، بس وہ پتھر لیا، اللہ کے نام سے مارا، وہ جانور ڈھیر ہو گیا، بولو مر گیا۔ بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے؟ وہ اللہ کا، اور یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ بس پھر تو کیا معاملہ ہوا، یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو بولو چھوڑ دیا، جادوگر کو چھوڑ دیا، اور وہ اللہ کے ولی۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا، برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا، ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی۔ یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا، جادوگر کو چھوڑ دیا، حرام والے کو چھوڑ دیا، حلال والے کے پاس آیا۔ جب اللہ کے ولی کے پاس روز جانے لگا، وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا، بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا۔ اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ کرتا۔ بادشاہ بڑا غصے ہوا، لڑکے کو بلایا اور کہا سنا، میں نے تیرے بارے میں سنا تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا، تو ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ تو لڑکے نے کہا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے، بولو تو بھی خدا، اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اصل کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ بس وہ بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب کہ ہم نے جس کو بڑا کیا پالا، آج وہ ہمارے ہی اپوزٹ میں کام کرتا۔ بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا، ایک لشکر تیار کیا، اور کیا تھا معلوم ہے، یہ لڑکے کو لے کے، اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا، جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی رہی، کہا اس کو لے کے، یہ لڑکے کو لے کر، یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، یہ میرے کو بھی نہیں مانتا، بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا، میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا، اور یہ ایک اللہ کہتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے، کہا لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو، دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے۔ چلو وہ لے کے کہاں گئے، بولو کہاں گئے لے کے اس کو؟ پہاڑ۔ جب وہ پہاڑ پہ پہنچے، سب سبحان اللہ بولا، سبحان اللہ بولا۔ لڑکے نے کیا کیا، جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا، اے اللہ ہم عبادت کریں تو تیری ہی کرے، بولو۔ لڑکا کہتا، اے اللہ ہم عبادت کرے تو تیری کرے، اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے، اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا، ہم نے یہی سبق پڑھا، اللہ کرنے دھرنے والا تو ہے، یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے، اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں، اللہ تو سچا ہے، یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے۔ بس وہ لڑکے نے دعا مانگی، پہاڑ نے حرکت ماری، جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے، سب پہاڑ سے گرے، اتنے اونچے پہاڑ سے گرے، سب کے سب مر گئے۔ بچ کون گیا؟ اچھا وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی، وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی، لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے، اترتے بادشاہ کے پاس گیا، اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ وہ مارنے والے مر گئے، جو مارنے والے تھے نا وہ، ارے ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، چڑھتے تھے اترتے۔ کہا وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے، لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے۔ میں اللہ والا میں چڑھا جب پہاڑ پر، میں نے اوپر والے سے دعا مانگی، اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے، میرے کو جلا دے، تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی بندہ۔ تو کہا وہ گئے کا سب مر گئے ہو تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا، دماغ پھرا، اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے، بولو سمندر میں، اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی، اور وہ 15-20 کو کہا لڑکے کو لے کو کشتی میں بیٹھ جاؤ، بھائی بڑی بوٹ آتی نا، بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور لڑکے کو لے کر جاؤ، جب بالکل بیچ سمندر آوے، تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے، یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا، لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دے گا، اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو آتا ہے۔
چلو کوئی بات نہیں. کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا. وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا. بولو کہاں لے گئے؟ اس میں لے گئے, کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ بولو. بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھائے, اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی, میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی, میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے. اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں, یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں. اللہ ان کو تیرنا آتا, مجھے تیرنا نہیں آتا, لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے, ختم اور برباد کر دے, اور اللہ مجھے بچا دے. بس اتنا کار پانی میں ایسا طوفان آیا, ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی, لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب دھڑا دھڑ گرے, اور ایسا سمندر کا طوفان تھا بولو سب. اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے. ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ بھائی لڑکا بھاگ سکتا تھا, لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس. بادشاہ نے دیکھا, کہا پھر تو آ گیا. وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے. کیسے مر گئے؟ مارنے والے مر جاتے, اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے. اس لیے کہ موت زندگی, وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے. یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں, لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا, سارا حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. موت کا مالک کون؟ اللہ ہی. زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی. عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی. ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا. اب وہ لڑکا کھڑا ہے, بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے. غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا, واپس آیا, سمندر میں بھیجا, واپس آیا. کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے. تو کہا بادشاہ سوچا کیا کروں. تو لڑکا کہتا ہے نہیں بتاؤں کیا کرنے کا, میرے کو مارنا ہے نا, میرے کو ختم کرنا ہے. کہاں تیرے کو ختم کرنا؟ کہا ایک کام کر, سب کو جمع کر دے میدان میں. تو بادشاہ ہے, سب مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, پورے گاؤں کے گاؤں, دیہات کے دیہات, شہر کے شہر, سب کو جمع کر دے میدان میں. کہا پھر کیا کرنا؟ کہا سب کو میدان میں جمع کر دے, میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے, اور اس کے بعد ایک تیر لے, اپنے ہاتھ میں تیر لے, اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا, تیر تیرے پہ واپس آئے گا. اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں, پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا, تو میں مر جاؤں گا. لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا. دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا, لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے. سب کو جمع کیا میدان میں, مار, عورتیں, بچے, پورا مجمع گچا گچ جمع ہو گیا, اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ نے تیر اٹھایا, کہا میں دیکھو یہ بچے کو بھی مار ڈالوں گا. لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارے گا, ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا, اور میں نہیں مروں گا, تو مر جائے گا. یہ بول بسم اللہ رب الغلام, یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں, وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا, اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا. اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں. سارا مجمع سناٹے میں. اور بادشاہ بولا میں خدا نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے, اور اس وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا, وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. یہ بول کر تیر مارا, وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ, وہ تیر لگا, اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو انا للہ. بادشاہ خوش ہو گیا, کیا مر گیا, مر گیا.
لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کے اپوزٹ ہو گئے. کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے, آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے, یہ بچے کا اللہ خدا. ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں. پورا علاقہ بدل گیا, سب توحید پہ آ گیا. بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ. بادشاہ کا دماغ گیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا, دماغ گیا. تھوڑے چیلے ویلے کو بلایا اور کہا بڑے بڑے کھڈے کھودو, اس میں آگ لگاؤ, آگ لگاؤ, کھڈے میں آگ لگاؤ, اور جو اللہ اللہ کہتا ہے سب کو آگ میں ڈالو, سب کو جلا دو. ارے وہ لوگ کیسے پکے اور پیارے تھے کہ آگ لگی, کھڈے کھدوائے گئے, آگ لگائی گئی, خندقیں بنوائی گئی, اور وہ مردوں کو ڈالتا جل جاتا, عورت کو ڈالتا جل جاتی, سب جل جاتے. لیکن ہر جلنے والا کہتا اے بادشاہ تو سمجھتا ہے ہم کو آگ لگی. ہم کو آگ نہیں لگی, اللہ نے اسی کو باغ بنا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک عورت آئی, وہ دیکھی کہ کھڈا ہے, آگ جل رہی ہے, اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر آئی. اب وہ تھوڑا ہچکچاوے, جاؤں نہیں جاؤں, جاؤں نہیں جاؤں. تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے اماں یہاں رکنے کا نہیں, یہاں اندر جو جائے گا اوپر آگ نظر آتی ہے, نیچے اللہ کی جنت نظر آتی ہے. میرے دوستو وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اندر گئی. یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بولو نا یہ واقعہ کہاں پہ آپ نے سنا تھا کبھی پہلے؟ یہ مانگرول والے ہاں بول یا نہ بول کے بات ختم کرنا. بھائی سنا تھا تو ہاں بول, نہیں سنا تو نہ بول. سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا تھا. اپنے کو پکچر کی سٹوری سب معلوم ہوگی ہے نا, کون سا خان کہاں نکل گیا. ہاں مولانا ٹی وی سیریل پوچھو ان کو پکچر کے بارے میں پوچھو, ان کو موبائل کے بارے میں بولو, ان کو واٹس ایپ کے بارے میں بولو, ان کو فیس بک کے بارے میں بولو, ان کو یہ پوچھو کہ ننگی لڑکیوں کو کیسے نچانے کا, سب کو معلوم ہے. نہیں, حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں. ارے بولو یہ واقعہ کہاں؟ پورا واقعہ جو میں نے بتایا نا. حالانکہ واقعہ اور بھی بہت اندر میں نے بہت شارٹ کر کے واقعہ آپ کو بتایا, اور قرآن میں بھی 30ویں پارے میں. ارے بولو کون سے پارے میں؟ 30واں پارہ, اما پارہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. یہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا. اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. یہ والسماء ذات البروج سے لے کر یہ والله على كل شيء شهيد تک آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھاؤ, یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا. یہ بچے والا واقعہ 15-16 سال کے لڑکے کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا. اور خلاصہ یہ واقعے کا یہ ہے جو اللہ کا بنتا ہے حالات سامنے آتے ہیں, مگر اسی حالات کے پیچھے اللہ جنت کو چھپا کے رکھتا ہے. تو میرے دوستو آج میں آپ سے بھی یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے بھائی, قیامت تک چلنے والا واقعہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا, سب سے پہلا کام ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا اتنے بہت حالات ہم پر آئے, ہم اللہ سے مانگتے؟ ارے بولو اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے. کتنے قانون آئے, کتنے حالات آئے. ارے چلو نا باہر کے حالات چھوڑو, ہمارے گھر کے اندر حالات آتے ہیں, بیماریاں آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر بیوی کا پرابلم آتا, ہمارے گھر میں بچوں کا پرابلم آتا, ہمارا کاروبار کا معاملہ آتا, ہماری کھیتی باڑی کا معاملہ آتا. ارے میرے دوستوں ہمارے اڑوس پڑوس کا واقعہ آتا, ہمارے سماج اور سوسائٹی کا واقعہ آتا. سب واقعے کو اگر حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایک اللہ سے مانگنا. مانگیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں نا کیا بولتے معلوم ہے, میرا کام ہوتا ہے. بولو کام ہوتا 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 کنارے پر آتا اور پھر کہیں گے مولانا سب کام ہو گیا, میرا سب کام, زمین کا سب کام ہو گیا, بس وہ کنارے پر آیا, بولو معاملہ رک گیا. اور پھر اس کو پوچھو کیوں رکا؟ لوگوں کو جلن وہ تھے میرے سے, جادو کرتے جادو.
کوئی اتنا بولے گا نظر لگا دیتے, کوئی کہتا میرے کو بندش کر دیا, ہمارے نے گجرات میں تو کہتے مٹھ مار دیا میرے کو. کچھ نہیں ہوا. سب سے سیدھا سادہ معاملہ کیا ہوا کہ 99% تیرا کام ہو گیا, اللہ نے ڈھیل دیا, کر لے میرا بندہ, کر لے میرا بندہ, کر. پھر جا کے اللہ نے بریک لگائی بتانے کے لیے تیری طاقت سے نہیں ہوتا ہے, اوپر والے کی طاقت سے ہوتا ہے. اب اوپر کا دروازہ کھٹکھٹا, اللہ کہتا 100% تیرا کام کرا دوں گا. میرے پیارو, آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. تو اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا بھائی, قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ, میں آپ کو دیکھوں, آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا, آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ, حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے, پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے, اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے ہیں. سب کو سننا ہے نا پہلی بات, پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر, اور دوپہر سے لے کے شام, اور شام سے لے کے رات, اور رات سے لے کر آدھی رات. سننا, جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ, آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ, اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا, اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا, اللہ آپ سونے والے؟ اللہ نے فرمایا نہیں, میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں, اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے, سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ, تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ, اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیارو, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے, کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی
زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے. کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی. نہیں سوں گا. ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا تم بھی نہیں سو گے. فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا برتن پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا یہ تمہارا ہاتھ ہوگا ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا. پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا. تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے 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 گئے پہاڑ سے اترے اپنے گھر گئے. اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا اس میں دودھ رکھا اور پھر دوڑتے دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے پہاڑ پر آ گئے اور پہاڑ پر آ کر ایسے 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 یوں ہاتھ کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے ہاتھ میں کٹورا ہے اور بولو کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے. اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا. اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو تڑپ رہا ہو چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو اور صبح سے لے کے دوپہر دوپہر سے لے کے شام شام سے لے کے رات رات سے لے کے آدھی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں انسان ہے ایسے کھڑے ہیں. وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے ہاتھ میں کٹورا ہے کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا یا حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا. ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو. جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے بہت گرمی ہے لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی چلتا ہو. بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا میں تو وہاں سورت میں رہتا نا گجرات میں تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا خطبہ دیتا اور بیان کرتا پورا پسینہ پسینہ میں شراب ہو جاتا تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں ٹھنڈی ہوا کھانا ہے. تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے. تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا بولو سبحان اللہ وہ ٹھنڈے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی. میری طرف دیکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے اور ہاتھ جیسا ہاتھ نیچے ہوا وہ کٹورا پہاڑ سے گرا ٹوٹ گیا. بھئی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہو گئے فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا. اللہ بہت تھوڑا سویا صرف ایک جھونکا آیا بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا اللہ وہ دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں مجھے نیند آ رہی ہے اللہ اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ انسان ہو جاؤ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر سب کرنے دھرنے والا اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی. کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا سو جاؤں گا لیکن آپ میرے اللہ ہے آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں. اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں. بولو نا اللہ سوتے نہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام یا رب، اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا. بولو جواب تو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ. میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں؟ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی. ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟
اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے؟ یاد کریں گے بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. صلی اللہ علیہ درود نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ، ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد. پرابلم زور سے. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا. لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا تھا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا، بولو انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے. میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان. پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ آیت الکرسی جو ہے نا اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، اشارہ، کنایا، سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17. دیکھو میں پڑھوں گا، آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے. چلو شروع کریں، ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں. اللہ ایک. پورا مجمع بولے لا الہ 2 الا ہو 3 الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8 الا باذنہ 9 یعلم میں ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء. شاء کے اندر ہوا چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. ارے میرے تاج پور والوں اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے، بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر ایک مرتبہ کہہ دو
سب سے بڑا کون؟ اللہ